اب حالات یہ ہیں پاکستان کے کہ امیزون، پے پال اور نیٹ فلکس یہ پاکستان میں ہے نہیں. پب جی بین کر دی، یوٹیوب کرنے والے ہیں. اگلا ٹارگٹ ان کا فیس بک اور انسٹاگرام ہے. سو ویلکم ٹو ڈیجیٹل پاکستان. اب یار پاکستان ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پہ لا انفورسمنٹ اداروں کو دوسرے کیسز نظر نہیں آتے. ایف آئی اے سے بلیک میلرز کنٹرول نہیں کیے جاتے. کورٹ میں کوئی کیس آتا کورٹ کو یہی نہیں پتہ چلتا کہ شراب ہے یا شہد. کورٹ کی ہسٹری چیک کر لے تو لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں. ہزاروں ان میں ایسے جہاں پہ انصاف ملنا بہت ضروری ہے. مثال کے طور پہ ماڈل ٹاؤن کیس کو لیں یا ساہیوال کیس کو. ان دونوں کے وکٹمز کو ابھی تک انصاف ہی نہیں مل سکا. ریپ کیسز آئے دن زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. کبھی کسی مولوی کے ہاتھوں، کبھی کسی ڈاکٹر کے ہاتھوں، کبھی کسی محلے دار کے ہاتھوں، کبھی کسی ٹیچر کے ہاتھوں. آج اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھانے والا ضمانت پہ رہا ہو رہا ہے. یہ ہمارے پاکستان کا عظیم الشان قانون ہے. یہاں پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے، نہ ہی یہاں پہ کسی کی نظر پڑنی ہے. نظر پڑنی ہے تو پب جی پہ. انہوں نے پب جی بین کر دی یار. وہاں پہ اتنے زیادہ گیمرز پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہے تھے. اب جس وکیل نے اس کے اوپر کیس کیا تھا اس کو ای اسپورٹس کا ٹکے کا نالج نہیں ہے. اب آج کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ ہم یوٹیوب کو بین کرنے والے ہیں یا یوٹیوب بین کر دینی چاہیے. عجیب ہے یار. مطلب 2 سال پہلے یہاں پہ باتیں چلتی تھیں کہ 5 کروڑ جابس، لیکن یہاں پہ تو لاکھوں لوگوں کا روزگار چھینا جا رہا ہے. لاکھوں لوگوں کی امیدیں ختم کی جا رہی ہیں. اور رضا سمو نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ لوگوں کے خواب توڑے جا رہے ہیں. اب ہماری ترقی کا یہ حساب ہے کہ یار دنیا نیکسٹ لیول پہ جا رہی ہے اور ہم نے اپنے جاہلانہ پن میں پریویس کے بٹن پہ ہی نیکسٹ لکھا ہوا ہے، اس کو پریس کرتے جا رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ نیکسٹ جا رہے ہیں لیکن ریئلٹی میں ہم سٹون ایج میں جا رہے ہیں. اب یار مانا کہ یار مطلب یوٹیوب پہ کرنج کنٹینٹ آ گیا ہے، ایڈلٹ کنٹینٹ ہے، پروپیگنڈا چھایا ہوا ہے. اب یہ لوگ نا موسٹلی وہ لوگ ہیں جو چھوٹے شہروں میں رہنے والے ہیں. ان کو ٹکے کا نالج نہیں ہے، کسی بات کا پتہ نہیں، ان کو کسی چیز کا ان کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے، کوئی بولنے کی تمیز نہیں ہے. ان کو بس کہیں سے پتہ چل گیا کہ یوٹیوب پہ ویڈیوز بنانے سے پیسے آتے ہیں. تو جو جہاں کی بکواس کریں گے جی خدا کی لعنت ہو، جھوٹ بولنے والے پہ لعنت ہو، اس کوڈ کو ڈائل کریں آپ کو 10,000 منٹس ملیں گے جیسے جیز والے رات کو ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کو سب پتہ ہے. ٹھیک ہے. اب یا پھر کہیں گے جی فلاں وزیر یہودی ہے، فلاں وزیر را کا ایجنٹ ہے جی، یہ ویکسین آئے گی اس سے مسلمانوں کے جسم میں چپس لگا دی جائیں گی، دجال کنٹرول کرے گا فلاں فلاں. سب سے بڑی اگزامپل ہے حقیقت ٹی وی. یار یہ بندہ اتنا جھوٹ بولے گا، اتنا جھوٹ بولے گا، عوام کو ایک الٹے راستے لگائے، اتنا پروپیگنڈا کرے گا. آئی ایس آئی کے بارے میں اتنی باتیں کہہ دے گا، آئی ایس آئی کو بھی نہیں پتا ہوں گی اپنے بارے میں یہ باتیں. مطلب آئی ایس آئی کی پلاننگ شو کرے گا اور وہ اس کی ویڈیو دیکھ کے کہیں گے ابے ہم تو یہ کرنے والے تھے، اس کو کس نے بتا دیا. مطلب اس حد تک پروپیگنڈا کرے گا. پورے جو ملک کے بابے چاچے انکل ہیں وہ سب کے لیے حقیقت بھی زندہ باد ہے. اس حد تک اس نے عوام کو گمراہ کر دیا ہے اور 3 سے 4 ملین سبسکرائبر لے کے گھوم رہا ہے وہ بندہ. اب اس کا علاج یہ ہے کہ جج صاحب کوئی قانون سازی کریں. ٹھیک ہے. مطلب یہ جو کلک بیٹس کرتے ہیں، فیک نیوز پھیلاتے ہیں، فیک ویڈیوز بناتے ہیں، ان کے خلاف کوئی قانون سازی کریں. ایف آئی اے اور پی ٹی اے والے یہ کام بڑے اچھے سے کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو. ٹھیک ہے. اب یہ کہ یار آپ ایک سائبر لا بنا دیں کہ جو چینل، جو بندہ اس لائن کو کراس کرے گا، اس لیمٹ کو کراس کرے گا، اس کے خلاف پہلے وارننگ دی جائے گی، پھر اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ تو نہیں نا آپ ان فضول چینل کی وجہ سے پوری یوٹیوب کمیونٹی کو شاٹ ڈاؤن کر دیں. اب آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یار مطلب اس یوٹیوب کی وجہ سے کتنے ہی لاکھوں پاکستانی ارن کر رہے ہیں. اب کافی چینل ایسے جہاں پہ پوری کی پوری ٹیم کام کر رہی ہے. میں ایسے گاؤں کے یوٹیوبرز کو جانتا ہوں جو گاؤں میں رہتے تھے، بہت زیادہ غریب تھے. انہوں نے پھر اپنی محنت کے ساتھ چینل سٹارٹ کیا، اسٹرگل کی، اور آج وہ اپنے گھر کو سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا خاصا ارن کر رہے ہیں. کافی خواتین ایسی ہیں جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. انہوں نے اپنے گھر میں رہ کے بیوٹی ٹپس والے چینل اور کوکنگ والے چینل چلائے اور آج وہ اپنے گھر کو سپورٹ کر رہی ہیں. مطلب آپ دیکھیں اگر آپ یوٹیوب بین کر دیتے ہیں تو ان کے گھر جو خرچہ آتا ہے وہ آپ پے کریں گے. کنٹینٹ کی بات کر لیتے ہیں تو یار ہر چیز کا نالج یوٹیوب پہ موجود ہے. اسلام سے لے کے کلچر، کلچر سے لے کے انٹرٹینمنٹ، انٹرٹینمنٹ سے لے کے ہر فیلڈ کی انفارمیشن یوٹیوب پہ موجود ہے. مطلب ہاؤ ٹو ریسائٹ سے لے کے ہاؤ ٹو سنگ تک، ہاؤ ٹو ٹاک، ہاؤ ٹو اسٹڈی، ہر چیز کی انفارمیشن، ہر چیز کا سورس یوٹیوب پہ موجود ہے. مطلب کہ اب یہ جو یونیورسٹیز کے آن لائن فضول لیکچر ہیں، ان سے زیادہ اچھے لیکچر آپ کو یوٹیوب پہ مل سکتے ہیں. ہر ٹیکنالوجی کی اپڈیٹ ہے یوٹیوب پر، لوگوں کی انسپریشن ہے یوٹیوب پر، لوگوں کی امیدیں ہیں یوٹیوب پر، لوگوں کا کیریئر ہے یوٹیوب پر. اب جو لوگ میڈیا میں جانا چاہتے ہیں، فلموگرافی، ویڈیوگرافی، سنیمیٹوگرافی، ڈائریکشن والی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں،
تو ڈائریکٹرز کے اٹھانے اور چاٹنے کی بجائے ان کو ایک علیحدہ پلیٹ فارم ملا ہے، وہ یوٹیوب ہے۔ تو ایک یوٹیوب ایک کوئی چھوٹی چیز نہیں جس کو آپ بین کر دیں گے تو کوئی فرق نہیں آئے گا، مطلب ایک لاکھوں لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جائیں گی، لاکھوں لوگوں کا روزگار ختم ہو جائے گا، لاکھوں لوگوں کا کیریئر ختم ہو جائے گا۔ اب آپ کو ایسے ہی یوٹیوبرز کا بتاتا چلوں جن کا پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ مورو، تیمور صلاح الدین، یوخانو عمر خان اور عرفان جنیجو، اور بہت زیادہ ولاگرز ہیں جن کے ولاگز کی وجہ سے باہر کے ممالک کے لوگوں کو پاکستان کی بیوٹی دیکھنے کا موقع ملا اور پاکستان میں ٹورزم کو پروموشن ملی۔ باہر کے ولاگرز پاکستان میں آئے، انہوں نے ولاگ بنا کے اپنے کنٹریز کے لوگوں کو دکھایا کہ پاکستان ایک سیف کنٹری ہے، یہاں پہ امن ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایک پاکستان کا پازیٹیو امیج پوری دنیا کے سامنے شو ہو رہا ہے۔ اب جو رضا سموہ ہے اس کے بک ریویوز سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تیمور صلاح الدین مورو کی جو ریسرچ ہوتی ہے اور ہنسی ٹی وی کی ریسرچ ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ نالج ملتا ہے۔ خدا را اگر آپ نے یوٹیوب بلاک کرنی ہے یا یوٹیوب بین کرنی ہے تو آپ ان چینلز کو بلاک کریں، یوٹیوب کو بین کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ان چینلز کو بلاک کریں جو فضول ویڈیوز بناتے ہیں۔ ایف آئی اے والے اور پی ٹی اے والے ایک چینل کو بلاک کرنا اچھے سے جانتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں، کوئی اتنی زیادہ کوئی بڑی سائنس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو نہیں نا کہ آپ چند بکس کی وجہ سے پوری لائبریری کو آگ لگا دیں، یہ اب جیسے یہ کہ اب اسمبلی میں آدھے کرپٹ بیٹھے ہیں، آدھے جاہل لوگ بیٹھے ہیں، آدھے ان پڑھ لوگ بیٹھے ہیں، اب یہ تو نہیں نا کہ ان آدھے لوگوں کی وجہ سے پوری اسمبلی کو بند کر دے، یا پولیس میں آدھے کرپٹ لوگ ہیں آدھے ایماندار لوگ ہیں، اب آدھے کرپٹ لوگوں کی وجہ سے پورے پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو تو ختم نہیں کر سکتے نا۔ تو خدا را کورٹ کو دوسری چیزیں دیکھنی چاہیے، نہ کہ ہمیں اسٹون ایج میں بھیجیں، بہت زیادہ سیریس ٹاپکس ہیں ان کے اوپر بھی نظر رکھیں۔ اب لاہور میں ہیرا منڈی، مسلم ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، بحریہ ٹاؤن، یا یہ جو ہائی کورٹ کی بیک سائڈ پہ فحاشی کے اڈے ہیں ان کو بند کرنا چاہیے، وہاں پہ کسی کی نظر نہیں جاتی، اسٹیٹ ڈراموں کی فحاشی کسی سے کنٹرول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب جو ایلیٹ سوسائٹیز میں شرابوں کے اڈے ہیں یا ڈانس بارز ہیں وہ کسی سے بند نہیں ہوتے، نہیں نہیں بھائی، وہاں سے تو پاکستان کی ترقی ہے، وہیں سے تو پاکستان کی معاشی حالت بہتر ہوگی، وہاں سے تو پاکستان نے پوری دنیا میں اپنا نام روشن کرنا ہے۔ جی بات ہے یار، مطلب جو کرنے والی چیزیں وہ کرتا نہیں یہاں پہ کوئی، اور ینگسٹرز کا جو ایک فیوچر ہے وہ آپ خراب کر رہے ہیں۔ خدا را اس پہ کوئی اچھا ڈیسیژن لیں، یہی کہوں گا یار۔ مطلب آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹریشن اور ٹینشن اور غصے کی وجہ سے ٹھیک سے بولا بھی نہیں جا رہا۔